بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، کسی کے ساتھ وہاں ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی سفارش نہیں چل سکے گی، اور وہاں پر ظلم کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ آج کا ہمارا حدیث کا سبق، قیامت کے دن مقتول اپنا مقدمہ کیسے پیش کرے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص 3466ویں حدیث کتاب میں اور 20ویں ہے باب میں۔ الفاظ حدیث مبارکہ کے سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامۃ ناصیتہ ورأسہ بیدہ وأوداجه تشخب دما يقول يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش، رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن 5واں باب سورۃ النساء کی بعد آیات کی تفسیر 3029ویں حدیث۔ سنن ابن ماجہ میں یہی حدیث 2621۔ سنن نسائی میں یہ حدیث 4 مقامات پر ہے، 4004، 4010، 4870۔ سند کے اعتبار سے یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2697ویں حدیث کے تحت نقل فرما دیا ہے۔ آگے حدیث کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مقتول قاتل کو لے کر آئے گا، اور اس قاتل کی پیشانی اور اس کا سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ کہے گا، اے رب کائنات، اس ظالم نے مجھے کیوں قتل کیا؟ یہاں تک کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب لے جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث اپنی وضاحت خود فرما رہی ہے، لیکن کچھ نکات آپ کی خدمت میں اس حوالے سے رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز جو اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ انسانی جان لینا یہ کوئی معمولی سا معاملہ نہیں ہے، اور ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، مزید انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے کہ انسانی جان کی عظمت کس قدر زیادہ ہے کہ قیامت والے دن رب کائنات کے سامنے معاملات میں سب سے پہلا جو مقدمہ پیش ہوگا وہ قتل کا ہوگا۔ اب قتل کا مقدمہ جس انداز سے پیش ہوگا وہ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہے، تو خود سوچئے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقتول اپنا مقدمہ پیش کرے گا تو قاتل کے پاس کیا جواب ہوگا۔ لہذا کسی کی جان لینے سے پہلے ہمیں اچھی طریقے سے سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔